السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں رضوان اللہ عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن بطول یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور تاریخی شہر العلا کے بارے میں۔ سعودی عرب کے شمال مغرب میں مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر تبوک شہر کے نزدیک العلا نامی ایک قصبہ ہے، جس کی تاریخ 6 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جگہ زمانے قدیم میں لحیان اور رومی سلطنتوں کا پایہ تخت رہی۔ نبطی سلطنت کے زمانے میں یہ نبطی قوم کے سب سے بڑے کالونی تھی، جو 500 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ نبطیوں کے دور میں یہ جگہ ایک مشہور کاروباری اور تجارتی مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ یوں اس جگہ پر نبطی، رومی اور کئی دوسرے اقوام کے آثار موجود ہیں، جو اس کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کی یہ پہچان ظہور اسلام کے بعد بھی برقرار رہی۔ سینکڑوں سالوں تک حجاج کرام بھی اس راستے سے گزرتے رہے۔ اس لحاظ سے العلا گورنری حجاج کے قافلوں کی گزرگاہ اور میزبان بھی رہی ہے۔ اب یہ جگہ تاریخی مقام اور آثار قدیمہ کے لیے مشہور ہے۔ اس قصبے کی خاص بات یہاں کے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے گھر اور چٹانوں پر کی جانے والی نقاشی ہے۔ یہ تاریخی مقام طویل عرصے تک عام عوام اور سیاحوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ سن 2008 میں اس دلچسپ جگہ پر یونیسکو کی نظر پڑی تو اس نے اس جگہ کو سعودی عرب کا پہلا تاریخی انسانی ورثہ قرار دے دیا۔ اب سعودی حکومت نے ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں یہ قصبہ اس منصوبے کا اہم جز ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے ثقافت یونیسکو کے مطابق العلا کے قصبے میں 111 مزارات ہیں، جن میں سے اکثریت پر نقاشی کی ہوئی ہے اور چند چٹانوں پر بھی 6 صدی قبل مسیح سے لے کر 1 صدی قبل مسیح تک عربی خط میں موجود نباتیان بادشاہت کے دور کی کنندہ کاری موجود ہیں۔ یہ جگہ مدینہ گورنری کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب کل 13 صوبوں میں منقسم ہے۔ ان 13 صوبوں میں سے ایک اہم صوبہ ہے مدینہ منورہ، جس کی اہمیت ہر خاص و عام کو معلوم ہے۔ العلا اسی مدینہ منورہ صوبہ کا ایک ضلع ہے، جس میں 4 میونسپلٹی یا نگر نگم ہیں۔ مدینہ منورہ 9 صوبوں پر مشتمل ہے، جس کا کل رقبہ 1.5 لاکھ کلومیٹر ہے، اور اس صوبے کا اعداد شمار یعنی جن سنکھیا 21,88,138 ہے، جس میں محافظہ العلا یعنی کہ العلا ضلع کا کل رقبہ 29,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس میں 3 نگر پالیکا اور 13 گاؤں پالیکا ہیں۔ تینوں نگر پالیکا کا نام اس طرح ہے: مرکز مغیرہ، ابو راکا اور الحجر۔ اسی الحجر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ العلا کو بجا طور پر تہذیبوں کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی گود میں ایسی تاریخی یادیں بسی ہوئی ہیں جن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو زمانہ قدیم کی تہذیبوں کی گواہی دیتی ہیں۔ العلا کی چٹانوں پر مختلف نوعیت کی نقاشی کی گئی ہے، جن میں مختلف جانوروں کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ ہرے بھرے باغات، کھجوروں کے جھرمٹ والا نخلستان، پانی کے مختلف مہان اور سایہ دار چٹانوں سے گھری ہوئی یہ العلا گورنری کسی دور میں بلاد شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان حجاج کرام کے قافلے کے گزرنے کا رئیسی شاہراہ تھا۔ حاجیوں اور زائرینوں کو مکہ اور بلاد شام کے درمیان آمد و رفت کے لیے عثمانی سلطنت نے جو ریلوے لائن بچھائی تھی، اس کا ایک اسٹیشن العلا کے قصبہ میں ہی ہے، اور وہاں پر آج بھی حجاز ریلوے کے انجن موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماضی میں یہ جگہ تھکے ہوئے مسافروں کے لیے آرام گاہ اور تھکاوٹ مٹانے کے لیے پرسکون پڑاؤ اور زائرین کے قافلوں کی پناہ گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی چٹانوں پر موجود عبارتوں میں حجاج کرام کا نقش کردہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ یہاں کے بعض چٹانوں پر قرآن پاک کی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں، جبکہ بعض پتھروں پر صحابہ کرام کے نام بھی ملتے ہیں۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری نقوش اور عبارتیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر کئی طرح کے دلچسپی کا سامان موجود ہے، جس میں سب سے دلچسپ یہاں کی عجیب و غریب حیات کی پہاڑیاں ہیں۔ العلا کے مشہور مقامات میں سے ایک جبل فیل
یعنی ہاتھی کی چٹان ہے، کیونکہ اس چٹان کی شکل ہاتھی سے ملتی ہے۔ یہاں آل موسیٰ نامی ایک پہاڑی پر مشہور مسلمان جرنیل موسیٰ بن نصیر سے منسوب قلعہ بھی موجود ہے۔ اس اہم اور قابل دید مقامات میں تاریخی مقام مدائن صالح ہے۔ پرانے زمانے میں اسے دارالحجر یعنی پتھر کا گھر کہا جاتا تھا۔ العلا کی سیر کو آنے والا ہر سیاح مدائن صالح کو ضرور وزٹ کرتا ہے۔ یہ العلا گورنری کے مرکز سے 22 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر 2100 عیسوی قبل مسیح کی تاریخ کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے سائنس و ثقافت نے اس علاقے کو عالمی تاریخی ورثے میں شامل کر رکھا ہے۔ ان بڑے بڑے چٹانوں میں بنے ہوئے مسکن کو باہر سے دیکھا جائے تو یہ گھر معلوم ہوتا ہے، لیکن اندر جانے پر یہ صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں قبریں موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک گھرانہ اپنا الگ مقبرہ بناتا تھا، یہ اسی کے کھنڈرات ہیں۔ العلا کے مدائن صالح علاقے میں واقع آئیکونک چٹان قصر آل فرید یعنی اکیلا قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ العلا ہی میں ایک اولڈ ٹاؤن یعنی پرانا قصبہ بھی موجود ہے، جہاں 1983 تک لوگ آباد تھے۔ 13ویں صدی میں العلا دوبارہ آباد ہوا تھا، لیکن یہاں پر ضروریات زندگی کی بنیادی سہولیات اور جدید طرز زندگی کی آسائشیں نہ ملنے کی وجہ سے ایک بار پھر لوگوں نے اس جگہ کو خیرباد کہہ دیا۔ سعودی عرب کی تاریخی اور مناظر فطرت سے مالا مال مقام العلا اپنے انسانی ورثے کی گہرائی اور اس کی فراوانی کی بدولت مملکت سعودی عرب میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ العلا تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ العلا تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے۔ العلا اپنی سیر کو آنے والوں کو پرسکون ماحول، کشادہ تاریخی مقامات کی سیر کا احساس دلانے والا ایک کھلا میوزیم ہے۔ یہ شہر بہت سے سیاحتی تجربات اور مقامات سے مالا مال ہے۔ انسانی تاریخ، زمانہ رفتہ کی تہذیبوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قدرتی مقامات سے بھی بھرپور ہے۔ یوں یہ علاقہ فطرت اور تاریخ کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں جہاں تاریخی قلعے، پرانی عمارتیں اور نقوش زائرین اور سیاحوں کو دعوت نظارہ پیش کرتے ہیں، تو دوسری طرف منفرد چٹانوں کی تشکیل، ڈھلوان ریت کے ٹیلے، کھجور اور دوسرے درختوں سے ڈھکی وادی، ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی علامات، آثار قدیمہ، عجائبات اور تاریخ کی گہرائیوں کو چھونے والی مقامات اور صاف ستھرے صحرا بھی کم دلکش اور دلنشیں نہیں ہیں۔ العلا آنے والے سیاح جانتے ہیں کہ یہاں کا دن کس قدر شاندار، دل فریب اور رات کس قدر پرسکون ہوتی ہے۔ دل کو لبھانے والے نظارات اور رات میں پرکیف دکھنے والے ستارے سیاحوں کے لیے طلسماتی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو ہوش ربا سے کم سحر انگیز نہیں ہیں۔